میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، میں ابھی بھی کر، آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا؟ نہیں پڑھتے۔ ہمارے سامنے آج تک اللہ کے پاک نبی کی زندگی پوری آئی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے اپنے آپ کو وہ بناؤ، وہ ثابت کرو، اس کے بعد کسی کو کہو بھی صحیح کہ ہم ہیں تو تم اچھے بھی لگو۔ ورنہ میں ابھی آپ سے سیرت النبی کا کوئی سوال پوچھا حضور کی زندگی کا تو آپ کو بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر کتنے احسانات ہیں۔ میں اگر گنانا شروع کروں تو میرا خیال ہے میری زندگی کے سارے جمعے اسی میں ہوئے ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں۔ میں وہ بات آپ کے سامنے جو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ سارا سال نبی کی زندگی کا تذکرہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے، اس کو کہتے ہیں عشق نبی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا اور بڑا احسان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو وحدت میں پرویا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک جگہ پرویا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو غلام تھا وہ غلام تھا، جو آقا تھا وہ آقا تھا۔ دو ہی قسمیں تھیں انسانوں کی، یا غلام تھے یا مولا تھے، تیسری قسم انسانوں کی کوئی نہیں تھی۔ غلام تھا تو نسل در نسل غلام تھا، مالک تھا تو نسل در نسل مالک تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اس امتیاز کو ختم کیا۔ فرمایا کہ تم سارے ایک مرد و عورت سے پیدا ہوئے، تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ہے۔ یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ تمہاری برادریاں لتعارفوا صرف جان پہچان کے لیے ہیں اور کچھ نہیں۔ انسان انسان کا غلام ہو ہی نہیں سکتا اور انسان انسان کا مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان غلام ہے تو صرف اس ایک کا، اور انسان کا کوئی مالک ہے وہ بھی صرف ایک۔ انسان انسان کا مالک ہے۔ افسوس ہے جو میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ چیزیں جن کو اللہ کے نبی نے مٹا دیا تھا، آج پھر ہم مسلمانوں میں یہ کیا گڑبڑ ہے کہ 40 سال 45 سال ہو گئے، ایک ہی بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھا ہے، وہ دوسرے کسی کو کرسی دینے کو تیار نہیں۔ 30 سال ہو گئے تو ایک ہی بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کو وہ سمجھتا ہے کہ میں مالک ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے چوہے ہیں جو میرے ملک کی عوام ہیں، میں چاہوں تو ان کو بموں سے اڑا دوں، گولیوں سے اڑا دوں، میں مالک ہوں۔ اسی چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے مٹایا۔ مکے کی گلیوں میں بکنے والے غلام بلال کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، کعبے کو نیچے کر دیا، بلال کو اوپر کر دیا، اور یہ کر کے امت کو بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رنگ کالے کا کیوں نہ ہو، جب وہ اللہ کا بندہ صحیح معنوں میں بچ جائے تو کعبہ نیچے رہ جاتا ہے اور کالے رنگ والا اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ کاش کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کو جو حجۃ الوداع کا آپ کا خطبہ ہے، میدان عرفات میں حج کے موقع پر
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ سوار جو آخری خطبہ تھا، یہ یونائٹڈ نیشن تو آج لوگوں کے سامنے، اقوام متحدہ تو آج لوگوں کے سامنے یہ بات کر رہی ہے، اور وہ سارا کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈال رہی ہے۔ میرے پاک نبی نے تو 1400 سال پہلے، جب کوئی یونائٹڈ نیشن اور اقوام متحدہ نہیں تھا، ایک میدان میں برسر عام فرمایا کہ تم ستارے آدم کی اولاد، وہ آدم من تراب اور آدم مٹی سے بنا۔ میں آج دور جاہلیت وہ سارے نظام، حتیٰ کہ میں اپنے خاندان کا وہ نظام دیا عبد المطلب کا، اپنے پیروں کے تلے روکتا ہوں کہ آج کے بعد تم میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی اجمی نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی سید نہیں، کوئی قریشی نہیں، کوئی خان نہیں، کوئی نواب نہیں، کوئی چودھری نہیں، تم سارے ایک ہو۔ ہاں، اللہ کے ہاں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اندر سب ہو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے۔ کاش کہ میلاد النبی کے جلسوں میں علماء تمہارے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ رکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ ہم ہر نماز میں ایک آیت پڑھتے ہیں، ہر نماز میں الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اللہ کی جو سارے جہان ہوتا ہے۔ گورے کا بھی رب وہی ہے، کالے کا رب بھی وہی ہے، سید اور قریشی کا رب بھی وہی ہے، غلام کا رب بھی وہی ہے، ہر امیر غریب کا رب وہی ایک ہے، اور کوئی رب نہیں ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ ہمارے سارے وہ امتیازات جو آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہیں، بڑے کی کالونی ہے تو چھوٹا نہیں جا سکتا، چھوٹے کی کالونی ہے تو بڑا نام پہ ہاتھ رکھ کے وہاں جاتا نظر آتا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر اور دنیا کے انسانوں پر یہ احسان فرمایا جو سب سے بڑا آپ کا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں پہ دیکھا۔ اس کلمے کی برکت سے صحابہ کرام کے اندر وہ اخوت کا رشتہ قائم ہوا، وہ محبت کے رشتے بنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر۔ ایران سے آنے والا، حبشے سے آنے والا، یمن سے آنے والا، ملک شام سے آنے والا یا ملک ہندوستان سے آنے والا، ایک ہی صف کے اندر کھڑے نظر آئے۔ بلکہ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، شاید کبھی کسی نے آپ کے سامنے نہ رکھا، ایک صحابی نابینا ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جن کا نام ہے، نابینا ہے۔ ایک غزوہ تبوک کے علاوہ آپ جب بھی مدینے سے کہیں باہر گئے، جب بھی کہیں باہر گئے تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینے کا امیر بنا دیا، نابینے۔ نابینے آدمی کو اپنے مسلح پہ کھڑا کر کے گئے اور امیر بنا کے گئے اور مدینے کا گورنر بنا کے گئے۔ نابینا بھی، غریب بھی، محتاج بھی ہے، فقیر بھی ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں مولوی آپ کو مسئلہ کرتے نظر آئیں گے کہ نابینا آدمی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی مسئلہ سنا ہو کہ آنکھوں والوں کی امامت نابینا نہیں کرا سکتا۔
اس لیے کہ نبینے کو کیا پتا میرے کپڑے کو گندگی لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی، نبینے کو کیا پتا میرے پیروں پہ گند لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا، نبینا کیوں امام بنے؟